दिल से तुम दर से तुम बहुत सह चुका दिल से तुम दर से तुम बोले ऐसी कौन सी नायाब चीज दी उन्होंने आपको? तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोले किस चीज के साथ सौदा किया है आपने मेरा? तुम्हारा बाप मर जाता, फांसी पे चढ़ जाता, फांसी पे चढ़ने से पहले वो मुझे तलाक दे देता। यही चाहती हो तो? अपनी माँ की रुसवाई? अपने गुनाह किया, कत्ल किया उन्होंने, उसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। उनकी जिंदगी की खातिर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा है कि वो मर जाए बस। तुम्हारे इश्क की वजह से हुआ ये सब कुछ बहुत सुन लिया मैंने। शर्म हया के दायरे में रहती, आज मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त न करना पड़ता। तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से फांसी के फंदे पे चढ़ा है। अरे मैं तुम्हारी वजह से लोगों से भीख मांग रही हूँ। आज जब तुम्हें मौका मिल रहा है सब कुछ सुधारने का, तुम इनकार कर रही हो, अपने बाप की मरने की दुआ कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी यही होगी, हाँ या ना। इसकी इजाजत मुझे हर किस नहीं दूंगी। और मनहूस औरत हर वक्त से बात ही रहती है। जब बेटी को ब्याह दिया उसको अपने घर में चैन से रहने दे, रोज क्यों चक्कर लगाती है? मैं आज गई थी उसकी हवेली, आज वहाँ पर एक लड़की मिली थी, कह रही थी कि उससे कोई नहीं मिलने देता। ओ भाई आप कौन हो, मुंह उठाए आ रहे हो अंदर? तुझे मना किया था ना कि उस हवेली के आसपास नजर नहीं आना। तू रोज वहां मुंह उठा के आ जाती है। तुझे मना किया है, वहां ना जाया कर, जलील करवाती है तू मुझे। शाम तक का टाइम देता हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी ये सामान उठाओ और घर खाली करो। ठीक है भाई। चले सामान उठा इनका बाहर फेंक। भाई आप फिक्र न करें, हम ये घर छोड़ देंगे आज। शाम तक का टाइम का मतलब शाम तक। हाँ हम चले जाएंगे। ये मनहूस औरत। आ जाओ। मना किया वहां मत जाया कर। अब तुम्हें अंदाजा हो गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस बार तो बच गई, अगली बार कौन बचाएगा? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी थी। ये जो तुम्हें लगता है कि तुम हम सबसे बेहतर हो, जरूरी था कि तुम अपनी जगह देखो। एक बात समझ नहीं आई, शबाब को क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें गिराया था? क्योंकि मैं जानती थी कि कोई भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। समझदार हो। समझदार हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी का इंतजार करो। और मेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइन ड्रामा देखने और डाइन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। डाइन ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। डाइन ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शबाब और निहाल को दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। यहाँ पर निहाल अपने बेटे हुनैन से मिलने के लिए आई होती है और यहाँ पर निहाल जो है वो बिना बताए अपने बेटे हुनैन को उठाकर गले लगा लेती है। और जो शबाब होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है, क्योंकि वो हुनैन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो हुनैन को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती। इस वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि निहाल उसके बेटे को हाथ लगाए और छुए। तो यहाँ पर जो शबाब है वो निहाल से कहती है, देखो निहाल, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शोहर ने हायर किया है। मुझे यहाँ पर किसी नैनी वैनी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद संभाल सकती हूँ। इसलिए तुम्हें 7 दिन के लिए उसने हायर किया है, 7 दिन अपने पूरे करो और यहाँ से चलती बनो। मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं सुनना। तो ये बात सुनकर जो है निहाल, उसका बहुत ही बुरा हाल होता है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।
اور اس کے بعد وہ اپنے واپس کمرے میں آ جاتی ہے اور وہاں پر آ کر وہ ڈاکٹر صاحب کو کال کرتی ہے اور ڈاکٹر کو بتاتی ہے ابا جان مجھے تو وہ عورت کبھی بھی یہاں نہیں رہنے دے گی اور نہ ہی کبھی وہ مجھے کچھ کرنے دے گی، وہ مجھے میرے بیٹے کے بالکل قریب بھی نہیں آنے دے گی اور نہ ہی وہ میرے بیٹے کو مجھے چھونے دیتی ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتا ہے بیٹا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ہم نے جو پلان بنایا ہے تم اسی کے مطابق کام کرتی رہو اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا اور انشاءاللہ تمہیں وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکال پائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کال کٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر نہال کو اس کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے بیٹے حنین کو ملنے گئی تھی اور شباب نے آگے سے اسے طعنے دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے بیٹے کو نہیں چھوؤ گی اور نہ ہی تم اس کے قریب آؤ گی۔ یہی بس اس کے ذہن میں بار بار خیالات چل رہے ہوتے ہیں اور انہی خیالات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور پھر وہ من ہی من میں ٹھان لیتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو لے کر ہی رہوں گی اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ اسی پروگرام کے مطابق وہ جو ہے پھر تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نینی والے کپڑے پہنتی ہے، لال سرخ جوڑا پہنتی ہے، پھر وہ لپسٹک لگاتی ہے وہ بھی لال سرخ اور اس طرح سے وہ ہر کام لال لال ہی کر دیتی ہے، یعنی کہ جو اس نے سینڈل پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی لال اور لپسٹک نیل پالش یہ سب کچھ اس نے لال کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے من میں مختلف اور طرح طرح کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں اور پاس ہی اس کے پڑے ہوئے گلاب کے پھول جو لال ہوتے ہیں وہ ان کو سونگھ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کس طرح سے اسے زوار شاہ نے اپنی بیگم بنا کر لے کر آیا تھا اور دیکھو آج وہ کس طرح سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بس اس کے ذہن میں یہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے سے اسے کیوں دور کر رہے ہیں۔ ادھر پھر اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب اسے دلہن بنا کر زوار شاہ گھر لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ اس وقت اس کی محبت بے تحاشا تھی، وہ نہال کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور نہال کو ہر وقت تکتا رہتا تھا اور نہال بھی زوار شاہ کو پسند کرتی تھی، اس کی محبت میں وہ گری چلی جا رہی تھی اور اس طرح سے وہ دونوں کبھی ساحل پر گھومنے جاتے ہیں کبھی شہر گھومنے جاتے ہیں اور یہاں پر نہال جو ہے وہ گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کے بار بار خیالات چینج ہو کر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسے گھر میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اسے باہر دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی اسے زوار شاہ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کے خیالات چلتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو شباب ہوتی ہے اس کے دل میں جو ہے نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے نہال کے لیے، وہ اسے اپنے شوہر سے ہمیشہ دور ہی رکھنے کے لیے اس کے پیچھا کرتی رہتی ہے اور اس کی جاسوسی کرتی رہتی ہے کہ کہیں یہ میرے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہی نہ اٹیچ ہو جائے۔ ادھر نہال جو ہے وہ بھی اداس اور گھبرائی رہتی ہے کیونکہ زوار شاہ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ تم نے صرف اور صرف مجھے ایک بچہ پیدا کر کے دینا ہے اور اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ اور پھر وہ لمحے بھی دکھائے جاتے ہیں جب عامر آتا ہے اور نہال کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی دوران زوار شاہ آ جاتا ہے اور وہ آ کر نہال کی وجہ سے اپنے بھائی عامر کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے بے غیرت یہاں سے چلے جاؤ، تم یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تمہارا یہ زیب بنتا ہے، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اپنی بھابھی کو اس طرح سے چھیڑو اور اسے تنگ کرو۔ یہی خیالات جو ہیں نہال کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں کہ شاید زوار شاہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے
اور اس کے ساتھ کچھ پل بتانا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ پھر نہال اس طرح سے وہ اس کے لمحات یاد آتے ہیں جب وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے کر جا رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی اس کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ لمحات اس کے ذہن سے بالکل بھی جا نہیں رہے ہوتے، اور پھر وہ لمحات بھی دکھائے جاتے ہیں جہاں پر نہال کو طرح طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ عامر جو ہے وہ اس کی عزت کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ برے ارادے رکھتا ہے، لیکن نہال پھر بھی نہیں گھبراتی۔ وہ اپنے شوہر زوار شاہ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور زوار شاہ جو ہے وہ نہال کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، اس کے ہر اچھی بری چیز کا خیال رکھتا ہے اور اس کو ٹائم بھی دیتا ہے، کیونکہ زوار شاہ نے اس سے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے بچہ لینے کے لیے، اور وہ لمحات سب جو ہیں بار بار دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور انہی لمحات کو دیکھ کر نہال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس وقت دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کس طرح سے پیار سے پیش آتے تھے اور میری ہر بات کو مانتے تھے، سمجھتے تھے اور مجھ سے محبت کرتے تھے۔ آج وہ زویار ہے جو اپنی بیوی شباب کی بات مانتا ہے اور میری بات تک نہیں سنتا، اور سب سے بڑھ کر میرے بچے کو بھی مجھ سے چھین لیا، میرے بچے کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ سب باتیں بار بار دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے نہال پریشان رہتی ہے اور سہمی ڈری ہوئی رہتی ہے، لیکن اب وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں اپنے بچے کو لیے بغیر کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی انہیں یہاں چھوڑوں گی، اپنے بچے کو لے کر ہی جاؤں گی۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ڈائن ڈرامہ دیکھنے اور ڈائن ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈائن ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ڈائن ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں شباب اور نہال کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ یہاں پر نہال اپنے بیٹے حنین سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے، اور یہاں پر نہال جو ہے وہ بنا بتائے اپنے بیٹے حنین کو اٹھا کر گلے لگا لیتی ہے، اور جو شباب ہوتی ہے اسے بہت زیادہ غصہ لگتا ہے کیونکہ وہ حنین کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ حنین کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ اس وجہ سے اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ نہال اس کے بیٹے کو ہاتھ لگائے اور چھوئے۔ تو یہاں پر جو شباب ہے وہ نہال سے کہتی ہے، دیکھو نہال، تمہیں یہاں پر صرف اور صرف میرے شوہر نے ہائر کیا ہے، مجھے یہاں پر کسی نینی وینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچے کو خود سنبھال سکتی ہوں، اس لیے تمہیں 7 دن کے لیے اس نے ہائر کیا ہے، 7 دن اپنے پورے کرو اور یہاں سے چلتی بنو، مجھے یہاں پر اور کچھ نہیں سننا۔ تو یہ بات سن کر جو ہے نہال، اس کا بہت ہی برا حال ہوتا ہے، اس کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے واپس کمرے میں آ جاتی ہے، اور وہاں پر آ کر وہ ڈاکٹر صاحب کو کال کرتی ہے اور ڈاکٹر کو بتاتی ہے، ابا جان مجھے تو وہ عورت کبھی بھی یہاں نہیں رہنے دے گی اور نہ ہی کبھی وہ مجھے کچھ کرنے دے گی، وہ مجھے میرے بیٹے کے بالکل قریب بھی نہیں آنے دے گی اور نہ ہی وہ میرے بیٹے کو مجھے چھونے دیتی ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتا ہے، بیٹا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ہم نے جو پلان بنایا ہے تم اسی کے مطابق کام کرتی رہو اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، اور انشاءاللہ تمہیں وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکال پائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کال کٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر نہال کو اس کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے بیٹے حنین کو ملنے گئی تھی اور شباب نے آگے سے اسے تانے دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے بیٹے کو نہیں چھوؤ گی اور نہ ہی تم اس کے قریب آؤ گی۔ یہی بس اس کے ذہن میں بار بار خیالات چل رہے ہوتے ہیں، اور انہی خیالات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے، اور پھر وہ من ہی من میں ٹھان لیتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو لے کر ہی رہوں گی اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ اسی پروگرام کے مطابق وہ جو ہے پھر تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے،
वो नैनी वाले कपड़े पहनती है, लाल सुर्ख जोड़ा पहनती है, फिर वो लिपस्टिक लगाती है, वो भी लाल सुर्ख, और इस तरह से वो हर काम लाल लाल ही कर देती है। यानी कि जो उसने सैंडल पहना हुआ होता है वो भी लाल, और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब कुछ उसने लाल किया होता है। और साथ ही साथ उसके मन में मुख्तलिफ़ और तरह तरह के ख़यालात भी आ रहे होते हैं, और पास ही उसके पड़े हुए गुलाब के फूल जो लाल होते हैं वो उनको सूंघ रही होती है। और फिर उसके जहन में ख्याल आता है कि किस तरह से उसे ज़वार शाह ने अपनी बेगम बनाकर लेकर आया था, और देखो आज वो किस तरह से उसे धोखा दे रहा है। बस उसके जहन में यही ख्यालात चल रहे होते हैं कि वो उसके बेटे से उसे क्यों दूर कर रहे हैं। इधर फिर उसका ख्याल दिखाया जाता है जब उसे दुल्हन बनाकर ज़वार शाह घर लेकर आया था, और उसके साथ उस वक़्त उसकी मोहब्बत बेताशा थी। वो निहाल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और निहाल को हर वक्त तकता रहता था, और निहाल भी ज़वार शाह को पसंद करती थी। उसकी मोहब्बत में वो गिरी चली जा रही थी, और इस तरह से वो दोनों कभी साहिल पर घूमने जाते हैं, कभी शहर घूमने जाते हैं, और यहाँ पर निहाल जो है वो गाड़ी के ऊपर बैठी होती है, और इस तरह से उसके बार बार ख्यालात चेंज होकर आ रहे होते हैं। कभी उसे घर में दिखाया जा रहा होता है, कभी उसे बाहर दिखाया जा रहा होता है, और कभी उसे ज़वार शाह के साथ दिखाया जा रहा होता है। इस तरह से उसके ख्यालात चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो शबाब होती है उसके दिल में जो है नफ़रत भरी हुई होती है निहाल के लिए। वो उसे अपने शोहर से हमेशा दूर ही रखने के लिए उसके पीछा करती रहती है, और उसकी जासूसी करती रहती है कि कहीं ये मेरे शोहर के साथ हमेशा हमेशा के लिए ही ना अटैच हो जाए। इधर निहाल जो है वो भी उदास और घबराई रहती है, क्योंकि ज़वार शाह ने उसके साथ एग्रीमेंट किया होता है कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक बच्चा पैदा करके देना है, और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम अपने घर चली जाओगी। और फिर वो लम्हे भी दिखाए जाते हैं जब आमिर आता है और निहाल की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है, तो इसी दौरान ज़वार शाह आ जाता है, और वो आकर निहाल की वजह से अपने भाई आमिर के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है, और उसे कहता है बेगैरत, यहाँ से चले जाओ, तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो, तुम्हारा ये ज़ेब बनता है, तुम्हारा ये हक़ बनता है कि तुम अपनी भाभी को इस तरह से छेड़ो और उसे तंग करो। यही ख्यालात जो हैं निहाल के जहन में चल रहे होते हैं कि शायद ज़वार शाह भी उसके साथ मोहब्बत करता है, उसे चाहता है, और उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता है, ज़िंदगी गुजारना चाहता है। फिर निहाल इस तरह से वो उसके लम्हात याद आते हैं जब वो उसके लिए चाय बना कर लेकर जा रही होती है, या कोई भी उसके लिए काम करती है। ये लम्हात उसके जहन से बिल्कुल भी जा नहीं रहे होते, और फिर वो लम्हात भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर निहाल को तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है, उसे ज़लीलो ख्वार किया जा रहा होता है। आमिर जो है वो उसकी इज़्ज़त के ऊपर जो है हाथ डालना चाहता है, उसके साथ बुरे इरादे रखता है, लेकिन निहाल फिर भी नहीं घबराती। वो अपने शोहर ज़वार शाह के साथ खड़ी रहती है, और ज़वार शाह जो है वो निहाल का भरपूर साथ देता है, उसके हर अच्छी बुरी चीज़ का ख्याल रखता है, और उसको टाइम भी देता है, क्योंकि ज़वार शाह ने उससे एग्रीमेंट किया होता है बच्चा लेने के लिए। और वो लम्हात सब जो हैं बार बार दिखाए जा रहे होते हैं, और उन्हीं लम्हात को देखकर निहाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस वक़्त देखो इन्होंने मेरे साथ किस तरह से प्यार से पेश आते थे, और मेरी हर बात को मानते थे, समझते थे, और मुझसे मोहब्बत करते थे। आज वो ज़वार है जो अपनी बीवी शबाब की बात मानता है और मेरी बात तक नहीं सुनता, और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। ये सब बातें बार बार दिखाई जा रही होती हैं, और इन्हीं बातों की वजह से निहाल परेशान रहती है और सहमी डरी हुई रहती है। लेकिन
اب وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں اپنے بچے کو لیے بغیر کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی انہیں یہاں چھوڑوں گی، اپنے بچے کو لے کر ہی جاؤں گی۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ڈائن ڈرامہ دیکھنے اور ڈائن ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈائن ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ڈائن ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں شباب اور نہال کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ یہاں پر نہال اپنے بیٹے حنین سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے اور یہاں پر نہال جو ہے وہ بنا بتائے اپنے بیٹے حنین کو اٹھا کر گلے لگا لیتی ہے، اور جو شباب ہوتی ہے اسے بہت زیادہ غصہ لگتا ہے، کیونکہ وہ حنین کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ حنین کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ اس وجہ سے اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ نہال اس کے بیٹے کو ہاتھ لگائے اور چھوئے۔ تو یہاں پر جو شباب ہے وہ نہال سے کہتی ہے، دیکھو نہال، تمہیں یہاں پر صرف اور صرف میرے شوہر نے ہائر کیا ہے، مجھے یہاں پر کسی نینی وینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچے کو خود سنبھال سکتی ہوں، اس لیے تمہیں 7 دن کے لیے اس نے ہائر کیا ہے، 7 دن اپنے پورے کرو اور یہاں سے چلتی بنو، مجھے یہاں پر اور کچھ نہیں سننا۔ تو یہ بات سن کر جو ہے نہال، اس کا بہت ہی برا حال ہوتا ہے، اس کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے واپس کمرے میں آ جاتی ہے اور وہاں پر آ کر وہ ڈاکٹر صاحب کو کال کرتی ہے اور ڈاکٹر کو بتاتی ہے، ابا جان، مجھے تو وہ عورت کبھی بھی یہاں نہیں رہنے دے گی اور نہ ہی کبھی وہ مجھے کچھ کرنے دے گی، وہ مجھے میرے بیٹے کے بالکل قریب بھی نہیں آنے دے گی اور نہ ہی وہ میرے بیٹے کو مجھے چھونے دیتی ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتا ہے، بیٹا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ہم نے جو پلان بنایا ہے تم اسی کے مطابق کام کرتی رہو اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، اور انشاءاللہ تمہیں وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکال پائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کال کٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر نہال کو اس کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے بیٹے حنین کو ملنے گئی تھی اور شباب نے آگے سے اسے تانے دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے بیٹے کو نہیں چھوؤ گی اور نہ ہی تم اس کے قریب آؤ گی۔ یہی بس اس کے ذہن میں بار بار خیالات چل رہے ہوتے ہیں اور انہی خیالات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے، اور پھر وہ من ہی من میں ٹھان لیتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو لے کر ہی رہوں گی اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ اسی پروگرام کے مطابق وہ جو ہے پھر تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نینی والے کپڑے پہنتی ہے، لال سرخ جوڑا پہنتی ہے، پھر وہ لپسٹک لگاتی ہے، وہ بھی لال سرخ، اور اس طرح سے وہ ہر کام لال لال ہی کر دیتی ہے، یعنی کہ جو اس نے سینڈل پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی لال، اور لپسٹک، نیل پالش، یہ سب کچھ اس نے لال کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے من میں مختلف اور طرح طرح کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور پاس ہی اس کے پڑے ہوئے گلاب کے پھول جو لال ہوتے ہیں وہ ان کو سونگھ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کس طرح سے اسے زوار شاہ نے اپنی بیگم بنا کر لے کر آیا تھا، اور دیکھو آج وہ کس طرح سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بس اس کے ذہن میں یہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے سے اسے کیوں دور کر رہے ہیں۔ ادھر پھر اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب اسے دلہن بنا کر زوار شاہ گھر لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ اس وقت اس کی محبت بے تحاشا تھی، وہ نہال کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور نہال کو ہر وقت تکتا رہتا تھا، اور نہال بھی زوار شاہ کو پسند کرتی تھی، اس کی محبت میں وہ گری چلی جا رہی تھی، اور اس طرح سے وہ دونوں کبھی ساحل پر گھومنے جاتے ہیں، کبھی شہر گھومنے جاتے ہیں، اور یہاں پر نہال جو ہے وہ گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس کے بار بار خیالات چینج ہو کر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسے گھر میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اسے باہر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی اسے زوار شاہ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔
इस तरह से उसके ख्यालात चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो शबाब होती है उसके दिल में जो है नफ़रत भरी हुई होती है निहाल के लिए। वो उसे अपने शोहर से हमेशा दूर ही रखने के लिए उसके पीछा करती रहती है और उसकी जासूसी करती रहती है कि कहीं ये मेरे शोहर के साथ हमेशा हमेशा के लिए ही ना अटैच हो जाए। इधर निहाल जो है वो भी उदास और घबराई रहती है, क्योंकि जवार शाह ने उसके साथ एग्रीमेंट किया होता है कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक बच्चा पैदा करके देना है और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम अपने घर चली जाओगी। और फिर वो लम्हे भी दिखाए जाते हैं जब आमिर आता है और निहाल की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है। तो इसी दौरान जवार शाह आ जाता है और वो आकर निहाल की वजह से अपने भाई आमिर के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और उसे कहता है, बेगैरत, यहाँ से चले जाओ, तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? तुम्हारा ये ज़ेब बनता है, तुम्हारा ये हक़ बनता है कि तुम अपनी भाभी को इस तरह से छेड़ो और उसे तंग करो। यही ख्यालात जो हैं निहाल के जहन में चल रहे होते हैं कि शायद जवार शाह भी उसके साथ मोहब्बत करता है, उसे चाहता है और उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता है, ज़िंदगी गुजारना चाहता है। फिर निहाल इस तरह से वो उसके लम्हात याद आते हैं जब वो उसके लिए चाय बना कर लेकर जा रही होती है या कोई भी उसके लिए काम करती है। ये लम्हात उसके जहन से बिल्कुल भी जा नहीं रहे होते। और फिर वो लम्हात भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर निहाल को तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है, उसे ज़लीलो ख्वार किया जा रहा होता है। आमिर जो है वो उसकी इज़्ज़त के ऊपर जो है हाथ डालना चाहता है, उसके साथ बुरे इरादे रखता है, लेकिन निहाल फिर भी नहीं घबराती। वो अपने शोहर जवार शाह के साथ खड़ी रहती है और जवार शाह जो है वो निहाल का भरपूर साथ देता है, उसके हर अच्छी बुरी चीज़ का ख्याल रखता है और उसको टाइम भी देता है, क्योंकि जवार शाह ने उससे एग्रीमेंट किया होता है बच्चा लेने के लिए। और वो लम्हात सब जो हैं बार बार दिखाए जा रहे होते हैं और उन्हीं लम्हात को देखकर निहाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस वक़्त देखो इन्होंने मेरे साथ किस तरह से प्यार से पेश आते थे और मेरी हर बात को मानते थे, समझते थे और मुझसे मोहब्बत करते थे। आज वो ज़ावियार है जो अपनी बीवी शबाब की बात मानता है और मेरी बात तक नहीं सुनता, और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। ये सब बातें बार बार दिखाई जा रही होती हैं और इन्हीं बातों की वजह से निहाल परेशान रहती है और सहमी डरी हुई रहती है। लेकिन अब वो ठान लेती है कि मैं अपने बच्चे को लिए बगैर कभी भी वापस नहीं जाऊंगी और ना ही इन्हें यहाँ छोड़ूंगी, अपने बच्चे को लेकर ही जाऊंगी। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइन ड्रामा देखने और डाइन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। डाइन ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। डाइन ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शबाब और निहाल को दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। यहाँ पर निहाल अपने बेटे हुनैन से मिलने के लिए आई होती है और यहाँ पर निहाल जो है वो बिना बताए अपने बेटे हुनैन को उठाकर गले लगा लेती है। और जो शबाब होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है, क्योंकि वो हुनैन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो हुनैन को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती। इस वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि निहाल उसके बेटे को हाथ लगाए और छुए। तो यहाँ पर जो शबाब है वो निहाल से कहती है, देखो निहाल, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शोहर ने हायर किया है, मुझे यहाँ पर किसी नैनी वैनी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद संभाल सकती हूँ। इसलिए तुम्हें 7 दिन के लिए उसने हायर किया है, 7 दिन अपने पूरे करो और यहाँ से चलती बनो, मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं सुनना। तो ये बात सुनकर जो है निहाल उसका बहुत ही बुरा हाल होता है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद वो अपने वापस कमरे में आ जाती है और वहाँ पर आकर वो डॉक्टर साहब को कॉल करती है और डॉक्टर को बताती है
ابا جان مجھے تو وہ عورت کبھی بھی یہاں نہیں رہنے دے گی اور نہ ہی کبھی وہ مجھے کچھ کرنے دے گی۔ وہ مجھے میرے بیٹے کے بالکل قریب بھی نہیں آنے دے گی اور نہ ہی وہ میرے بیٹے کو مجھے چھونے دیتی ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتا ہے بیٹا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ہم نے جو پلان بنایا ہے تم اسی کے مطابق کام کرتی رہو اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا اور انشاءاللہ تمہیں وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکال پائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کال کٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر نہال کو اس کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے بیٹے حنین کو ملنے گئی تھی اور شباب نے آگے سے اسے طعنے دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے بیٹے کو نہیں چھوؤ گی اور نہ ہی تم اس کے قریب آؤ گی۔ جی بس اس کے ذہن میں بار بار خیالات چل رہے ہوتے ہیں اور انہی خیالات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور پھر وہ من ہی من میں ٹھان لیتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو لے کر ہی رہوں گی اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ اسی پروگرام کے مطابق وہ جو ہے پھر تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نینی والے کپڑے پہنتی ہے، لال سرخ جوڑا پہنتی ہے، پھر وہ لپسٹک لگاتی ہے وہ بھی لال سرخ اور اس طرح سے وہ ہر کام لال لال ہی کر دیتی ہے، یعنی کہ جو اس نے سینڈل پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی لال اور لپسٹک نیل پالش یہ سب کچھ اس نے لال کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے من میں مختلف اور طرح طرح کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں اور پاس ہی اس کے پڑے ہوئے گلاب کے پھول جو لال ہوتے ہیں وہ ان کو سونگھ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کس طرح سے اسے زوار شاہ نے اپنی بیگم بنا کر لے کر آیا تھا اور دیکھو آج وہ کس طرح سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بس اس کے ذہن میں یہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے سے اسے کیوں دور کر رہے ہیں۔ ادھر پھر اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب اسے دلہن بنا کر زوار شاہ گھر لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ اس وقت اس کی محبت بے تحاشا تھی۔ وہ نہال کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور نہال کو ہر وقت تکتا رہتا تھا اور نہال بھی زوار شاہ کو پسند کرتی تھی، اس کی محبت میں وہ گری چلی جا رہی تھی اور اس طرح سے وہ دونوں کبھی ساحل پر گھومنے جاتے ہیں کبھی شہر گھومنے جاتے ہیں اور یہاں پر نہال جو ہے وہ گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کے بار بار خیالات چینج ہو کر آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اسے گھر میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اسے باہر دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی اسے زوار شاہ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کے خیالات چلتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو شباب ہوتی ہے اس کے دل میں جو ہے نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے نہال کے لیے۔ وہ اسے اپنے شوہر سے ہمیشہ دور ہی رکھنے کے لیے اس کے پیچھا کرتی رہتی ہے اور اس کی جاسوسی کرتی رہتی ہے کہ کہیں یہ میرے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی نہ اٹیچ ہو جائے۔ ادھر نہال جو ہے وہ بھی اداس اور گھبرائی رہتی ہے کیونکہ زوار شاہ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ تم نے صرف اور صرف مجھے ایک بچہ پیدا کر کے دینا ہے اور اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ اور پھر وہ لمحے بھی دکھائے جاتے ہیں جب عامر آتا ہے اور نہال کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی دوران زوار شاہ آ جاتا ہے اور وہ آ کر نہال کی وجہ سے اپنے بھائی عامر کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے بے غیرت یہاں سے چلے جاؤ، تم یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تمہارا یہ زیب بنتا ہے، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اپنی بھابھی کو اس طرح سے چھیڑو اور اسے تنگ کرو۔ یہی خیالات جو ہیں نہال کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں کہ شاید زوار شاہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ پل بتانا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ پھر نہال اس طرح سے وہ اس کے لمحات یاد آتے ہیں جب وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے کر جا رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی اس کے لیے کام کرتی ہے، یہ لمحات اس کے ذہن سے بالکل بھی جا نہیں رہے ہوتے اور پھر
वो लम्हात भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर निहाल को तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है, उसे ज़लीलो ख्वार किया जा रहा होता है। आमिर जो है वो उसकी इज़्ज़त के ऊपर जो है हाथ डालना चाहता है, उसके साथ बुरे इरादे रखता है, लेकिन निहाल फिर भी नहीं घबराती। वो अपने शोहर जवाहर शाह के साथ खड़ी रहती है और जवाहर शाह जो है वो निहाल का भरपूर साथ देता है, उसके हर अच्छी बुरी चीज़ का ख्याल रखता है और उसको टाइम भी देता है, क्योंकि जवाहर शाह ने उससे एग्रीमेंट किया होता है बच्चा लेने के लिए। और वो लम्हात सब जो हैं बार बार दिखाए जा रहे होते हैं और उन्हीं लम्हात को देखकर निहाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस वक़्त देखो इन्होंने मेरे साथ किस तरह से प्यार से पेश आते थे और मेरी हर बात को मानते थे, समझते थे और मुझसे मोहब्बत करते थे। आज वो ज़ावियार है जो अपनी बीवी शबाब की बात मानता है और मेरी बात तक नहीं सुनता, और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। ये सब बातें बार बार दिखाई जा रही होती हैं और इन्हीं बातों की वजह से निहाल परेशान रहती है और सहमी सहमी डरी हुई रहती है। लेकिन अब वो ठान लेती है कि मैं अपने बच्चे को लिए बगैर कभी भी वापस नहीं जाऊंगी और ना ही इन्हें यहाँ छोड़ूंगी, अपने बच्चे को लेकर ही जाऊंगी। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।